بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، بخیریت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے گھروں میں خیریت تو عافیت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہر پریشانیاں دور کرے، جو بھی پریشانی جس کے گھر میں ہو، اور میرے گھر سمیت اور مجھ سمیت آپ لوگ میرے لیے دعا کریں، میں آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں۔ دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، یعنی اللہ نے جو لکھا ہوا ہوتا ہے نا، ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعاؤں سے وہ چیز بھی مٹا دیتا ہے کہ اگر جو لکھی ہوئی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ دعاؤں سے، کہ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے، اس لیے اچھی دعا، اچھی بات ہر لمحے کرنی چاہیے۔ تو بارش نے تو کیا کیا ہوا ہے، کہیں بارش، کہیں دھوپ، کہیں چھاؤں۔ تو آج میں آپ کو کیا بتانے جا رہی تھی، مٹن قورمہ۔ آپ بیف میں بھی پکا سکتے ہیں، تو اس کے لیے مٹی کی کڑھائی، آج کل مٹی کی کڑھائی ویسے بہت آ گئی ہے نا، میرے گھر میں بھی ہے۔ پہلے تو چھوٹی چھوٹی تھی، ہانڈی جسے کہتے ہیں، مل بھی جاتی بہت، دروازے بھی آتے ہیں، آج کل تو نہیں آ رہے خیر۔ تو اس میں اچھا، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں آج یہ نہاری کی طرح ہوتی ہے، یہ نہیں، نہاری نہیں ہوتی، نہاری اور اس میں بہت فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت اچھا، اس میں یہ ہے کہ اب آپ نے گوشت لیا، ہڈی والا لیں گے۔ اب آپ نے 3 پاؤ لیں، 1 کلو لیں، جتنا آپ کے مقصد گھر میں ریکوائرمنٹ ہو۔ اور ظاہر ایسی چیزیں پکتی ہیں تو کوئی آیا گیا ہوتا ہے یا اڑوس پڑوس میں بھیجنا ہوتا ہے، کہ جن کے گھر میں ذرا ملنا جلنا زیادہ ہوتا ہے، تو پھر انسان ایک چھوٹی ڈش میں ان کے بھی بھیج دیتا ہے کہ نہیں، چھوٹی ڈش جو ہوتی ہے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے آپ مٹی کی ہانڈی لے لیں، اس کے اندر آپ نے گوشت ڈالا، پیاز ڈالیں، لہسن، ادرک، 2-4 کھڑے مسالے بھی ڈال لیں، اور لہسن ادرک آپ نے ڈالا، پیاز باریک کاٹ کے ڈالیں، سمجھے، اور زیادہ اس کو ہلانا نہیں ہے، اور تیل بھی ڈال دیں اس میں، اور چلانا نہیں ہے، سمجھے۔ اور نمک چائے ابھی نہیں ڈالیں، نمک بعد میں ڈال لیجیے گا۔ اب یہ تیل بھی ڈال دیا آپ نے، تیل یا گھی جو بھی ڈالیں آپ، یہ آپ کی اپنی مرضی پہ ہے۔ اب اس کو ویسے ہی چلانا نہیں ہے، اس کو ہلدی، نمک، مرچ سب ڈال دیں، کھلتا کھلتا ڈالیں، پیاز بھی ڈال دی۔ اب اور ذرا پکے گی دیر تک وہ، ایک تو ہانڈی دیر سے گرم ہوتی ہے، اور پھر وہ نا اس کا گوشت ایسے ہو جانا چاہیے، یوں کرے تو یوں ہو جائے، پکنے دیں، اور تھوڑا پانی ڈال لیں، مقصد تیل، گھی، مسالہ سب ڈال دیا، کچھ تو گوشت بھی پانی چھوڑتا ہے، اور پھر آپ نے 2 گلاس کم سے کم بھی ڈالا، اسٹیل کا جو ہوتا ہے 2 گلاس ڈال دیا، اور کر دیا۔ تھوڑا سا چولہا تیز کریں کہ ہانڈی گرم ہو جائے، پھر بعد میں دھیما کر دیں، پھر ایک آدھ گھنٹے کے بعد دیکھ لیں کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں گے کہ وہ سارا پکنے لگے گا، تو سب مل جل گئے ہیں آپس میں، پیاز ویاز سب، پیاز بھی گل گئی ہوگی۔ پھر ایک آدھ دفعہ وہ ڈوئی ہوتی ہے نا، ڈوئی، تو ایسے نہیں چلائیں، پھر ڈوئی کا پچھلا حصہ ہوتا ہے نا، لکڑی کی جو ڈوئی ہوتی ہے، اس کے ایسے کر کے اس کو ایسے ایک دفعہ ملا کے سب پیاز ویاز مل جائے، ایک آدھ گھنٹے کے بعد پھر ڈھک دیں آپ اس کو۔ اب آپ پھر دیکھیں کہ وہ آپ کا پانی خشک تو نہیں ہو گیا، پھر آپ کو پانی اور ڈالنا پڑے گا، کیونکہ ذرا اس کا شوربہ جو ہوتا ہے نا، ذرا پتلا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ پک گیا، لوگ چکن میں بھی پکاتے، لیکن وہ ذائقہ نہیں ہوتا۔ اب یا تو مٹن میں پکائیں یا بیف میں پکائیں، اور ہڈی والا بھی لے، سواد آتا ہے اس کا۔ اچھا، اب آپ نے ڈالا اس کو، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا دیکھیں کہ آپ کا ساری چیزیں یکجان ہو گئی ہیں، ایک آدھ دفعہ اب آپ چلا سکتے ہیں ڈوئی سے۔ پہلے پیچھے کا حصہ استعمال کیا تھا نا، کہ ذرا سی ادھر ادھر کر دیں،
اب آپ نے دیکھا اور آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنا شوربہ چاہیے. اب مسالہ آپ نے سب ڈالا، دھنیا بھی پسا ہوا ڈالا ہے آپ نے، گرم مسالہ ہر چیز ڈالی ہے، پیاز بھی اچھی خاصی ڈالی ہے آپ نے باریک باریک، کہ پیاز بھی آپ نے دیکھ لیں گل گئی ہے. تو اب آپ نے کیا کیا، آپ نے دیکھا کہ کم سے کم بھی 1.5 سے 2 گھنٹے تو پکائے آپ، وہ بھی دھیمی دھیمی آنچ پہ، ہے کہ نہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کو اب آپ دیکھیں کہ اب کتنا شوربہ ہے اور آپ کو کتنا رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کے گھر میں کتنے لوگ، اب آپ نے 1 kg کا پکایا ہے تو اس لحاظ سے آپ کو شوربہ بھی تو رکھنا ہے. آپ گنگنا کر کے اس میں ڈال دیں. اب آ جاتے ہیں، ہم آٹا لیتے ہیں جس کی ہم روٹی پکاتے ہیں. اب وہ کم سے کم کھانے والا جو ہوتا ہے چاول جس سے ہم کھاتے ہیں نا، کم سے کم 4-5 چمچ تو لے ہی لیں. ٹھیک ہے، اب اتنا ہم نے شوربہ کیا. ابھی تو آپ کو، آپ نکالیں گے نا اس میں سے، ہانڈی میں سے، تو لگے گا بالکل پتلا شوربہ، ہے نا. آپ نہاری پکاتے ہیں تو اس میں بھی پتلا ہی لگتا ہے. اب کیا کریں گے، اس کو آٹا آپ نے گھول لیا. اب آہستہ آہستہ اس میں وہ ڈالتے جائیں گے آٹا، ہم نے جو بنا کے رکھا ہے نا، گھول کے رکھا ہے، آہستہ آہستہ ڈالتے جائیں، چلاتے جائیں. اب وہ 1-2 ابال ابل جائے، پھر 2-4 منٹ رہنے دیں کہ مل جل جائے آٹا جو ہے، نہیں تو کچا بنائے گا. پھر آپ کا مٹن کو نہ ٹماٹر ڈلے گا نہ دہی ڈلے گا. اس کے بعد کھاتے وقت آپ کا دل چاہے تو نیمبو بھی ڈال لیں، آپ کے اپنی سواد پہ ہے یہ. نیمبو ڈالیں، دھنیا ڈالیں، مرچیں ڈالیں، کیونکہ کچھ لوگ تیز کھاتے ہیں کچھ نہیں کھاتے ہیں. یہ آپ کا ہرا دھنیا، یہ آپ اپنے لحاظ سے ہوتے ہیں، جیسے نہاری میں ہوتا ہے ادرک ودرک، ویسے تو ہم سب کچھ ڈال چکے ہیں. اب آپ کی یہ مرضی. آپ کا مٹن کلنا تیار ہے. تندوری روٹی لائیں اور مزے سے کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں. نانی کو کھاتے وقت یاد کریں. کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے تو نانی کو معاف بھی آپ لوگ کریں گے، سبسکرائب بھی کروائیں گے. میری آج کل رفتار سست ہو گئی. ایک تو یہ لائٹ نے تنگ کیا ہوا ہے، کچھ موسم ایسا ہے، لائٹ بھی تنگ کر رہی ہے، کچھ برسات کا موسم ہے. لہٰذا جیسا حالات رہیں گے اس لحاظ سے میری ویڈیو آئے گی. بعض دفعہ میں ویڈیو 2-3 بنا بھی لیتی ہوں لیکن ڈالنے کا موقع نہیں ملتا ہے. تو پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں. غلطی کی ہوگی تو معاف بھی آپ لوگ کریں گے، سبسکرائب بھی کرائیں گے. اور پلیز میرے ٹارگیٹ تو پورا کروا دیں آپ لوگ، میرے مرنے سے پہلے کروا دیں آپ لوگ. تو پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.